سورۃ الانفال کی پہلی آیت مبارکہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے معاملات میں اصلاح رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الانفال ہے، جو کہ اس کی پہلی آیت کے پہلے ہی جملے سے لیا گیا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں کسی زائد چیز کو، اضافی چیز کو۔ جیسے ہم فرض نماز کے بعد سنتیں اور پھر سنتوں کے بعد نفل۔ نفل کیا ہے؟ ایک زائد اور اضافی نماز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت آپ تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے اضافی حکم ہے۔ تو نفل انفال اس کا معنی ہوا زائد چیزیں۔ یہاں نفل غنیمت کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا، جس کی وضاحت میں ابھی کچھ دیر میں کرتا ہوں۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، اور اسی غزوہ بدر کے واقعات کے تناظر میں یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو گویا اس کے نزول کا وقت جو ہے وہ سن 2 ہجری ہے، ہجرت کے بعد ابتدائی زمانہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس کے ساتھ متصل سورۃ توبہ ہے، اور اس کے مضامین اور اس سورۃ مبارکہ کے مضامین بہت حد تک ملتے جلتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان عام صورتوں کی طرح بسم اللہ بھی نہیں ہے۔ عام 2 صورتیں ہوں تو درمیان میں فصل کے لیے بسم اللہ ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان وہ بھی نہیں۔ اور کیوں نہیں ہے اس کی وجوہات وہ وہیں چل کر انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔
مگر ان دونوں صورتوں کے مضامین بہت حد تک یکساں ہیں، لیکن سورت انفال ہجرت کے بعد ابتدائی دور میں نازل ہوئی اور سورت توبہ ہجرت کے بعد آخری دور میں نازل ہوئی۔ سن 9 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر حج کا قافلہ روانہ کیا، اس موقع پہ یہ سورت مبارکہ توبہ، سورت توبہ اس وقت نازل ہوئی۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 8ویں سورت ہے۔ اس سے پہلے 7 سورتوں کا دروس ہم الحمدللہ سماعت فرما چکے، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورت مبارکہ کا نمبر ہے 88۔ 88ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ 10 رکوع ہیں اس کے اور 75 آیات پر یہ سورت مبارکہ مشتمل ہے۔ اس کا مرکزی موضوع اور مضمون جہاد اور جہاد سے متعلقہ بہت سارے احکامات ہیں، اور خاص طور پہ اس میں واقع بدر کے مال غنیمت کی تقسیم، بدر کے قیدیوں کے احکامات، اور اس کے علاوہ بہت سارے فوائد اور اسباق پر یہ سورت مبارکہ مشتمل ہے۔ اس کے دروس موجودہ دور میں بھی نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے گزارش ہوگی کہ آپ تمام احباب اس کا کوئی درس بھی قضا نہ ہونے دیں، اور قرآن کریم کو جو میرے حضرات، میرے بھائی، میری بہنیں ریکارڈنگ سے سنتی ہیں، اور وہ بہت زیادہ ہے جو ریکارڈنگ سے سننے والے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے اگر قرآن کریم کو سامنے کھول کر ان دروس کو سنیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ وہ 2 چند سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ مال غنیمت جو کافروں سے مال حاصل ہوتا ہے جنگ کی صورت میں، اس کے لیے 3 لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے۔ ایک یہ انفال کا لفظ ہے جو نفل کی جمع ہے، ایک مال غنیمت جو مشہور ہے 10ویں پارے کی پہلی آیت وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، مال غنیمت، اور تیسرا لفظ استعمال ہوا سورت حشر میں 28ویں پارے کے اندر مال فے۔ ان تینوں کو چونکہ قریب المعنی ہے ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے تینوں میں۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جب کافروں سے لڑائی ہو اور لڑائی کی صورت میں وہ مال چھوڑ کر بھاگ جائے اور ان کا مال مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، اس مال کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اور دوسرا ہے مال فے۔ مال فے اس کو کہتے ہیں کہ کافر لڑے نہ، بغیر لڑائی کے اپنا مال چھوڑ دیں، یا صلح کرتے ہوئے کہیں جی ہمارا مال لے لے اور ہم سے لڑائی نہ کریں، اس مال کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اور مال انفال اس کا اطلاق دونوں پہ ہوتا ہے، مال غنیمت کو بھی، مال فے کو بھی انفال کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مجاہدین کے امیر یا امیر المؤمنین، ریاست اسلامیہ کے ذمہ دار اگر کسی مجاہد کو اضافی طور پر انعام دے دے، خصوصی انعام دے دے، تو اس کو بھی مال انفال کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں نفل انفال مال غنیمت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے
سارے انبیاء علیہ السلام میں سے مجھے 6 چیزوں میں خاص خصوصیت عطا فرمائی ہے، 6 چیزیں اضافی طور پہ عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک یہ فرمایا کہ احلت لی الغنائم، میرے لیے، میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتیں جب جہاد کرتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی دنیا میں جہاد کا حکم جاری تھا۔ انبیاء سابقین بھی اپنے زمانے میں کافروں کے خلاف جہاد کیا کرتے تھے، لیکن ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ وہ جو مال کافروں سے اکٹھا ہوتا اس کو ایک جگہ پر جمع کر کے رکھ دیتے، اگر ان کا جہاد مقبول ہوتا تو آسمان سے آگ آتی اور ان کا وہ مال اٹھا کے لے جاتی۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ جہاد اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا۔ اس مال غنیمت میں سے ان کو کوئی چیز لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، تمام قوموں، تمام زمانوں کے نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، پہلے نبی ایک خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص وقت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو اس شان کے ساتھ بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے نبی رحمت بن کے تشریف لائے۔ آپ کا علاقہ بھی محدود نہیں، آپ کا وقت بھی محدود نہیں، تمام جہانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی امت کو آپ کی برکت سے، ختم نبوت کی برکت سے یہ فضیلت اللہ نے عطا کی کہ مال غنیمت کو نہ صرف حلال قرار دیا بلکہ سب سے پاکیزہ مال غنیمت ہے۔ کمائی کے جتنے ذرائع ہیں، کسی انسان کو مال ملتا ہے ہدیے کے ذریعے، کسی کو ملتا ہے وراثت کے ذریعے، کسی کو ملتا ہے تجارت کے ذریعے، کسی کو صنعت اور مزدوری کے ذریعے، ان ذرائع میں سب ذرائع کارآمد ہے، سب ذرائع حلال ہے، لیکن سب سے پاکیزہ مال جس کو قرار دیا گیا وہ مال غنیمت ہے، کہ جب مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور کافر سے جو مال اس کو ملے وہ مال سب سے پاکیزہ، اطیب اور حلال اور مال ہے۔ میرے محترم دوستو، ابتدائی اسلام میں اس کے لیے کوئی حکم نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ جب لڑتے تھے تو جس کا مال مل جاتا، جس کے ساتھ کوئی لڑائی کرتا اور اس کا مال لے لیتا، اس کو سمجھے مار دیتا تو وہ مال اسی کا سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، اسلام کے زمانہ میں، قرآن کریم کے زمانہ میں جب پہلی لڑائی ہوئی، بدر کی لڑائی ہوئی، تو بدر کی لڑائی میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ تو یہاں صورتحال کیا بنی؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی تو ہم لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ مفہوم حدیث یوں ہے، 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک جماعت تو کافروں کے پیچھے ہی دوڑی تاکہ کافر دوبارہ نہ اٹیک کریں، وہ ان کا پیچھا کرتے رہے، دور تک ان کو بھگا کے آئے۔ ایک جماعت نے فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لے لیا کہ کوئی کافر چھپ کے آپ پہ وار نہ کر دے۔ ایک جماعت جو تھی اس نے جتنا مال کافر چھوڑ کر بھاگے تھے اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ تینوں جماعتیں واپس آ گئی تو جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا تھا
وہ کہنے لگے کہ یہ چونکہ اکٹھا ہم نے کیا ہے لہذا یہ ہمارا ہے۔ جو جماعت کافروں کے پیچھے گئی تھی انہوں نے کہا بھی اگر ہم کافروں کا پیچھا نہ کرتے، ان کو نہ بھگاتے تو آپ کیسے اکٹھا کر دیتے؟ تو آپ کو بھی امن نہ ہوتا، ہماری وجہ سے آپ نے امن کے ساتھ اکٹھا کیا۔ اور تیسری جماعت کہنے لگی کہ سب سے قیمتی اثاثہ تو ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حفاظت تو ہم کرتے رہے، ہمارا بھی حق ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر جس نے ان کے بھائی حضرت عمیر کو شہید کیا تھا، انہوں نے اس کافر پہ حملہ کر کے اس کو قتل کیا اور اس کی تلوار چھین لی۔ تلوار بڑی قیمتی اور زبردست تلوار تھی۔ تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے محبوب جی، اس کافر کو میں نے قتل کیا لہذا اس کی تلوار مجھے ملنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ تو میرا مال ہے نہ تیرا مال ہے، یہ تو اب اللہ ہی فیصلہ کریں گے یہ کس کو ملے گی، کیونکہ ابھی تک احکامات اس سلسلے میں نہیں آئے تھے۔ تو اس پر یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا دل میں میرے تقدر بھی آیا کہ پتہ نہیں اب تلوار کس کے پاس چلی جائے گی، جبکہ یہ تلوار بڑی قیمتی ہے اور تلوار چلانے کا میں ماہر ہوں، مجھے ملنی چاہیے۔ لیکن آپ کا حکم تھا کہ اس کو مال غنیمت میں رکھ دو، حکم کی سرتابی، حکم پہ عمل کرنا بھی ضروری تھا، اس کو ماننا بھی ضروری تھا۔ ابھی کہتے میں اس کو رکھنے کے لیے جا رہا تھا کہ اس دوران یہ صورت مبارکہ نازل ہو گئی۔ آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ ساتھ یہ تلوار تم ہی رکھنا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے گویا کہ تقسیم کا طریقہ کار ارشاد فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ کے الفاظ کی وضاحت انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء